اور میں بھی اتنا تجربہ کار تب نہیں تھا کہ اس کو راضی کر سکتا، اور مجھے وقت کا بھی احساس تھا کہ ان کے گھر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اگر کوئی جاگ جاتا تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا تھا، کیونکہ مجھے کوئی بھی پوری فیملی میں ایسا نہیں سمجھتا تھا، اور چچا اور چچی ہم پر اعتماد بھی بہت کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر مونا تھی کہ اگر میرا اور کرن کا کوئی چکر سامنے آ جاتا تو مونا کیا کرے گی۔ گھر میں ہر طرف سناٹا ہو چکا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ میں ساکت ہو کے لیٹا ہوا تھا اور ٹائم کا انتظار کر رہا تھا۔ 11:15 بجے میں چارپائی سے اٹھا اور پہلے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ جب تسلی ہو گئی کہ کوئی بھی جاگ نہیں رہا تو میں مکانوں کی دیوار کے ساتھ ساتھ آرام سے باہر کے دروازے تک پہنچا اور بڑی ہی احتیاط سے کنڈی کھولی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر گلی کا جائزہ لینے اور تسلی کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے چچا جی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ پیچھے سے مجھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے ایک سائیڈ پر بنے ہوئے پلر کی اوٹ میں ہو گیا تو دیکھا کہ ایک کتا بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلا اور دبے قدموں اور تیزی سے چلنے لگا اور دھڑکتے دل سے میں چچا جی کا گیٹ دبایا تو دروازہ کھلتا گیا اور میں اندر چلا گیا۔ اندر صحن میں اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اندر آ کر گیٹ کی کنڈی لگائی اور گیٹ والی طرف پر ہی مکان کی جو نکڑ تھی جہاں میں پہلے ملتا تھا وہاں چلا گیا۔ تو جیسے میں قریب پہنچا تو میں نے محسوس کیا وہاں کوئی ہے۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے یقین تھا یہاں پر کرن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو بلا نہ سکا اور قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے چپ دیکھ کر کرن سرگوشی سے بولی، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ میں نظر نہیں آ رہی تم کو؟ اس کی آواز سن کے میں آگے بڑھا اور کہا نظر تو آ رہی تھی، اور ساتھ ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا سب سو گئے؟ تو وہ بولی، ہاں سب سو گئے ہیں۔ میں نے چچا جی کے کمرے کا روشن دان دیکھا جہاں سے لائٹ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا لگتا ہے چچا جی بھی سو چکے ہیں۔ تب کرن بولی، زیادہ بات نہ بناؤ، میں نے 10 منٹ بعد چلے جانا ہے۔ کرن کی بات سنتے ہی میں اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سب سے پہلے بلبوں پہ کام کرنے لگا اور ایک ہاتھ سے نیچے والا لباس نیچے کر دیا۔ مجھے اس طرح کرتے دیکھ کر کرن بولی، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تو میں نے کہا تم نے ہی کہا ہے 10 منٹ ہیں۔ تو کرن بولی، انسانوں کی طرح کرو۔ میں نے اس کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ میں اس کے کانوں پر آہستہ آہستہ کاٹ رہا تھا۔ میرے اس طرح گھر کے کام کرنے سے کرن مدہوش ہو گئی اور اس نے میرے بال پکڑ لیے۔ مجھے اس کا مدہوش ہونا اور زیادہ گرم کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں جو وہ بہت حد تک اپنے منہ میں ہی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کا موسم بہت صاف تھا، آسمان ستاروں سے چمک رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، صرف جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چچا چچی کو یقین تھا کہ ان کی دونوں جوان بیٹیاں اپنی حفاظت کیے اپنے اپنے کمروں میں سو رہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی کرن کو میں اپنے قابو میں کر چکا ہوں۔ میں اپنا کام کر رہا تھا۔ کام کرنے میں کرن نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کرن اچھا نہیں لگ رہا جو میرے بال کھینچ رہی ہو۔ تو وہ بولی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے تم کو کھا جاؤں۔ کرن کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا کیونکہ وہ بھی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ چھوٹو میاں بھی آگے والے دروازے پر فٹ ہو چکے تھے۔ کرن خود بخود آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، کرن مزہ آ رہا ہے؟ تو وہ بولی، ہاں بہت آ رہا ہے۔ تم کیوں جاتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ نہ جایا کرو نا۔ آج تک میں جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھر کا کام کیا تھا، کرن ان سب میں سے زیادہ جوشیلی تھی۔ وہ بہت جلد اپنے آپ کو گھر کا کام کرنے کے لیے تیار کر لیتی تھی۔ ابھی مجھے آئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے اور کرن کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا ہاتھ گھر کے پیچھے والے حصے پر تھا۔ ہم دونوں کو احساس نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم دونوں اپنی اپنی دھن میں انجوائے کر رہے تھے۔
اگر ہمیں کوئی دیکھ لیتا یا ہمیں کوئی پکڑ لیتا تو ہم پورے گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور سب سے بڑھ کر چچا چچی کا اعتماد مجھ پر تھا، وہ ٹوٹ جاتا۔ چچا چچی مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن میں ان کی ایک بیٹی کے گھر کا پیچھے والا دروازہ پینٹ کر چکا تھا۔ اب مجھے آگے والے دروازے کو پینٹ کرنا تھا، لیکن ابھی میں دروازے کو اوپر سے پینٹ کر رہا تھا۔ کرن بولی، ندیم مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو وہ بولی، میں نے نیچے کپڑا بچھایا ہوا ہے اور مجھ سے الگ ہو کے جہاں اس نے کپڑا بچھایا ہوا تھا وہاں مجھے لے گئی۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ کرن آج پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا، ایسے ہی تم نخرے کرتی رہتی ہو، دل تو تمہارا بھی کر رہا تھا، ایسے ہی کہتی ہو گندے کام۔ تب وہ بولی، اب باتیں نہ کرو، کپڑا بھی اس نے نکڑ کے قریب ہی بچھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو اچھا کیا، اور ہم ادھر لیٹ گئے۔ اس کے بعد میں نے اوپر والا لباس بھی اوپر کر دیا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے تھے۔ میں بلب پر گھر کا کام کر رہا تھا، وہ بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر میں اپنا ایک ہاتھ نیچے لے گیا اور اپنے ہاتھ سے گھر کے آگے والا دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، چھوٹو میاں کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں 2 منٹ تک ایسے ہی گھر کے آگے والا دروازہ پینٹ کرتا رہا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر خود گھر کا دروازہ پینٹ کرنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر میرے چہرے پر مسکان آ گئی اور کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ میں نے دروازے کو پینٹ کرنا نہ چھوڑا، بلکہ میں نے اور سپیڈ کے ساتھ دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں درمیان میں بیٹھ گیا اور اوپر سے ہی دروازے پر پینٹ کرنے لگا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہم دونوں اس دنیا کو بھول چکے تھے، ہم دونوں اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی لاوا پھٹ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ سپیڈ سے اوپر سے ہی دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ کرن کی عجیب عجیب آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی کرن کی طرح منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ کرن نے مجھے پکڑا ہوا تھا، وہ اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، کرن اب چھوڑو، میں جاؤں؟ وہ بولی، ابھی نہیں جانا۔ میں نے کہا، کوئی جاگ جائے گا اور میرے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ کرن بولی، کچھ نہیں ہوگا، ابھی تم کرو۔ میں نے کہا، لیکن اب کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بولی، کیوں، اب کیا ہو گیا جو اب نہیں کر سکتے؟ تم کرو ابھی۔ میں نے کہا، امی، میں نے کہا انجوائے تو کر لیا ہے۔ وہ بولی، میں نے کوئی انجوائے نہیں کیا، تم کرو۔ میں نے کہا، کرن سمجھا کرو نا، ایک ٹائم میں ایک ہی بار ہوتا ہے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں ایک بار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا، کرو بھی اب، میں ایسے نہیں جانے دوں گی تم کو۔ میں نے کہا، کرن ایسے کرتے ہیں، میں کل کالج نہیں جاؤں گا، ہم کل کریں گے۔ وہ بولی، نہیں ابھی کرنا ہے، میرا دل ابھی کر رہا ہے اور تم ابھی کرو گے۔ کرن میری منتیں ترلے کر رہی تھی۔ وہ بولی، تم اس کو دوبارہ تیار کر لو نا پلیز۔ میں نے کہا، یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی، اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ کرن بولی، ایسے جھوٹ نہ بولو، مجھے پتا ہے دوبارہ تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، تم کو کیسے پتا؟ وہ بولی، بس پتا ہے، تم کرو۔ میں نے کہا، سچ بتاؤ، تم کو کیسے پتا؟ کیا تم نے کسی اور کے ساتھ بھی؟ مجھے کرن کے منہ سے سن کر اس کو پتا ہے ایک جھٹکا لگا۔ اس کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ جس سے مجھے شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کرن کا کسی اور کے ساتھ بھی چکر ہو، تو میں نے اس سے پوچھ لیا، لیکن اس نے میری بات کاٹتے ہوئے تھوڑا غصے سے جواب دیا۔ وہ بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، میرا وہ مطلب نہیں ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں تم کو کیسے پتا ہے؟ کرن بولی، تو سنو، پھر میں نے روشن دان سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تم نے چچا اور چچی کو دیکھا ہے؟ کرن بولی، ہاں دیکھا ہے۔ اب بات ہی نہ بناتے رہو، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ میں مجبور ہو کے دوبارہ ہلنے لگ گیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کیونکہ بار بار کرن کہہ رہی تھی، ندیم ایسے تو نہیں ہوتا، اب کر بھی لو نا، اب میرا دل کر رہا ہے اور تم نخرے کر رہے ہو۔ مجھے پتا ہے اگر تم چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، کرن جب ایک بار اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو دوبارہ تیار ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تب کرن بولی، ندیم کسی بھی طرح تیار کرو اس کو۔ میں نے کہا، یار میرے بس میں ہوتا تو تیار کر لیتا،
تب وہ بولی اچھا اپنے ہاتھ سے ہی دروازہ پینٹ کر دو۔ میں نے کہا پھر ایسا کرو تم واش روم میں جاؤ اور صاف کر کے آؤ۔ وہ اٹھی اور بولی میں واش روم سے ہو کر کمرے میں جاؤں گی اور اندر سے اچھی طرح چیک کر کے آؤں گی، اور تم بھی واش روم سے ہو لینا۔ جاتے ہوئے ایک بار رکی اور پھر بولی بھاگنا نہیں ہے تم نے؟ تو میں نے کہا نہیں بھاگوں گا، تم جاؤ۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔